لوگوں کے اندر سیاست کے کیڑے ہیں. جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ہمارے شیعوں کے یا مسلمانوں کے یا کسی بھی قوم کے مسائل ہر ملک کے مسائل الگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہمارے مسائل الگ ہیں. جس آدمی کو بھی دیکھیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سیاست کریں. پہلی بات ایک محفل بھی وہ کرتا ہے تو بورڈ لگاتا ہے کہ آل انڈیا محفل، جبکہ اس کو پتا نہیں کہ انڈیا میں کتنے صوبے ہیں. انڈیا میں کوئی اتنے، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. آج پوری کانگریس پورے ہندوستان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، تو کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک انجمن پورے ہندوستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لہذا شیعوں میں آج سب سے زیادہ بیماری ہے، اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں شیعوں کا اسٹیٹس پولیٹیکل اعتبار سے سب سے گرتا چلا جا رہا ہے. آج ہم شیعہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ کمزور بنائے جا رہے ہیں، خود سے بنائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری ذہنیت سب سے پست ہوتی چلی جا رہی ہے. آج دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. یہ جتنے سیاست دانوں تک یہ جملے جا رہے ہیں وہ سنیں. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ قوم واٹس ایپ سے یا انٹرنیٹ سے نہیں چلتی ہے. آج ہر آدمی شیعہ مسائل کی بات کر رہا ہے. شیعوں کا 50 سال سے کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں پیدا ہوا جو ایک ضلع کے شیعوں کی جن گننا کر دے اور بتا دے کہ شیعہ کتنے. آج شیعوں کا کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں میں ان کو سنا رہا ہوں کہ شیعوں کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو صرف اپنے ایک ضلع کی آنکڑا بتا دے کہ ہمارے یہاں شیعہ آبادی کتنی. آپ کس بھول میں ہیں؟ آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، فرضی لکھے ہوئے ہیں 6 کروڑ شیعہ. کسی سے پوچھے 7 کروڑ شیعہ. آپ کو کیسے پتا چلا کہ 7 کروڑ شیعہ ہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. کسی صاحب کے پاس ایک ضلع کی جن گننا ہے؟ آپ کو قیادت کا اگر شوق ہے تو پہلے 0 سے آپ 100 کی طرف چلیں گے. 100 سے 0 کی طرف جو قوم چلے گی وہ پسپا ہو جائے گی. پہلی بات تو ہمارے پاس آنکڑا نہیں، ہم کوئی بنیادی فاؤنڈیشن کا کام. لہذا ضرورت اس بات کی آپ ایک گاؤں سے شروع کریں، اس گاؤں کی ضرورت کو پورا کریں، پھر ضلع کی ضرورت کو پورا کریں، پھر کمشنری کی ضرورت کو پورا کریں، پھر اسٹیٹ کی ضرورت کو پورا کریں، پھر ہندوستان تو بہت بعد ہے، کئی نسلیں ختم ہو جائیں. ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارے ضلع میں کتنی بیوہ ہیں. ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے ضلع کے کتنے نوجوان بے روزگار ہیں. ہمیں پتا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے گھروں بیواؤں کے پاس گھر نہیں ہے. ہمیں پتا نہیں کہ ہمارے ضلع میں کتنی مسجدیں ہیں جس میں پیش نماز نہیں. اس کے بعد ایک ضلع کی تو آپ کو خبر نہیں جس ضلع کے آپ رہنے والے، اور پورے ہندوستان میں آپ ممبر بنائے چلے جا رہے. یہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے یہاں ہے. یہ آج میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے بگڑا کے ممبر سے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو 2 چیزیں سب سے زیادہ نقصان اس وقت شیعوں کو پہنچا رہی ہیں. ایک، اور جس مولوی کو بات کرنا ہے یا جس کو کرنا سامنے آ کے بات کریں، یا ہمارے ہاں جھوٹے آنکڑے قوم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. جھوٹے آنکڑے. ہمارے ہاں بہت سارے ادارے ہیں، ایران کی طرف سے، آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، فیڈریشن کی طرف سے، کویت کی طرف سے، جو شیعوں کے سلسلے میں ہندوستان میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، مگر آپ کو پتا نہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. لہذا آپ بچ کے رہیں. بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی مجلس میں، کسی بھی پروگرام میں، میں آپ کو رپورٹر دکھا دوں، کسی بھی پروگرام میں کسی مولوی کو فوٹو نہ کھینچنے دیجیے، آپ اپنا بینر نہ لگانے دیجیے. یہ جھوٹی خبر دیتے ہیں، چھوٹی خبر ہے. کلچر ہاؤس سے جا کے پیسہ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ ولی فقی کا پروگرام کیا، جنت البقیع کا پروگرام کیا، یہ کیا، جبکہ یہ ایک گلاس پانی نہیں پلا رہے ہیں. پانی دوسرا پلا رہا ہے، پروگرام دوسرا کر رہا ہے. اس پروگرام میں اپنا بینر لگا کے یا لاکھوں کا پیسہ لگا کے یہ اپنا مکان بنا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں سے گھوم رہے ہیں. یہ سب مال حرام کا مال. آپ جائیں، نہیں ہم دیکھتے، ہم اسے لائن کے ہم گزارشیں دیکھ رہے ہیں. قوم کا مسائل بینر لگانے سے حل نہیں ہوتے.
قوم کے مسائل پیدل چل کے قوم کے درمیان حل کرنے سے۔ آپ کس گاؤں میں گئے، کتنے شیعوں کے معاملات حل کیے؟ آپ کا نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ کوئی کرسی ہے۔ اس کے بعد آپ پورے انڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا آدمی مئیس فرار ہے، اس میں آپ ایک نام لکھ کے ایوارڈ بانٹ رہے ہیں، نہ تمہارا پانی نہ تمہارا چائے ایوارڈ، اور پوسٹر میں تمہارا نام۔ آپ بغیر ایک چائے پلائے ہوئے اس طرح سے کام کر، آپ سیاستدانوں کے پاس جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سارے مولویوں سے، آپ سیاستدانوں کے پاس جا رہے ہیں، کون سا سیاستدان ہے جو آپ کو بلاتا ہے؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ یہ شیعوں نوجوانوں کا اسٹیٹس اور ذہنی حیثیت اتنی خراب ہو گئی، اور دوسری برادریوں میں اس طرح کے معاملات نہیں ہے۔ جا کے آپ دیکھیے آپ کہاں ہیں، صرف آپ کو کہہ دیا گیا آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، غبارے کی طرح پھول گئے۔ تو اہل بیت کے ماننے والے کے اندر ایگو پرابلم سب سے زیادہ ہوتا ہے، آتم سمان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جائیے، جا کے دیکھیے سرداروں کے یہاں، ان کے گردواروں میں ان کا کتنا بڑا بھی منسٹر آ جائے وہ جھاڑو دیتا ہے۔ آپ جا کے ہندوؤں کے یہاں دیکھیے ایودھیا میں جو سارے منسٹر جا رہے ہیں، یہ سرکار باب الحوائج کا دربار ہے۔ یہاں جس شیعہ کو غرض ہو اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے آئے، اس کا ذاتی استقبال اور ذاتی اعزاز کیا ہوتا ہے اور کون سی چیز ہے۔ اور جو آپ سمجھتے ہیں کبھی آپ کو پولیٹیکل کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے یہی اسٹیج دیکھا تھا، چھاٹے مارتا ہوا مجمع، اور چاروں طرف سے کم 50 مولوی ہاتھ پیر چوم رہے تھے، اور جاوید آبدی صاحب کا منتری جی زندہ باد، منتری جی زندہ باد۔ ایک تار تو منتری جی ہٹوا نہ پائے یہاں سے، 1 روپیہ جاگو پورا میں لگا نہ پائے۔ اور یہ قوم ہے کہ دھکے کھا رہی ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایران سے آیت اللہ آئے ہیں کہ جن کا ہاتھ چومنے کے لیے آپ لگے۔ اور بھی تو قوم ہے ان کے یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے ضلع تھے کیوں ہے؟ آج جائیے ندوا میں سونیا گاندھی اپائنٹمنٹ لے کے جاتی ہیں، دیوبند میں سونیا گاندھی، مودی، یوگی، جس کو بھی جانا ہوگا اپائنٹمنٹ لے کے جاتے۔ آج پورے ہندوستان میں کوئی ایک شیعہ عالم بتا دیجئے کہ سی ایم اور پی ایم تو بڑی بات ہے، کوئی منسٹر بھی ان کے دروازے پہ جاتا؟ آپ گئے کمرے میں جا کے فوٹو کھچا کے پوری قوم کو آپ دکھا رہے، آپ قوم کو بلیک میل کر رہے۔ ہر آدمی، پوری برادری نے آپ کو ووٹ دے دیا، کوئی سبھا میں گیا پوری برادری نے آپ کو ووٹ دیا، کوئی بسپا میں گیا 3 گھنٹے آپ بیٹھے رہتے اور ملنے کا موقع نہیں ملتا، بے بلائے جاتے۔ آج سے 25 سال پہلے تک ہمارے علماء، ناصر الملت رہے ہوں، سعید الملت رہے ہوں، مولانا کلب عابد صاحب رہے ہوں، یہ سیاستداں اپائنٹمنٹ لے کے ان کے دروازے پہ جاتے تھے۔ آج کے علماء ہیں کہ جو جوتیاں چٹکاتے جاتے ہیں، وہ دروازے بند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کوئی سنی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو چٹکاتے۔ آج رابع ندوی کوئی بول دے تو ہندوستان میں زلزلہ آ جائے گا، محمود مدنی بول دے تو زلزلہ آ جائے گا۔ آپ روز پٹاتے رہتے ہیں پھل جھڑی کی طرح، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا اگر آپ کو شوق ہے تو اپنے ضلع سے بات کو شروع کریں، اپنے گاؤں سے مسائل کو شروع کریں، اس مسائل کو حل کریں۔ مسائل اس لیے کہ پورا ہے، آپ کارکردگی کر کے دکھائیے، آپ بتائیے کہ ہم نے ایک گاؤں کو صحیح کر دیا جس میں ضرورت نہیں۔ یقین جانیے گا بہت زیادہ قوم کے مسائل قوم والوں سے نہیں حل ہو جائیں گے۔ کیا اس سے پہلے قوم کے منسٹر نہیں پیدا ہوئے یا قوم میں نیتا نہیں پیدا ہوئے، مگر وہ ڈر کی وجہ سے قومی مسائل نہیں کر سکتے بلکہ وہ دوسرا اس سے زیادہ کرتے۔ اصل معاملات کیا ہے؟ معاملات صرف اتنے کو اپنے کو آپ مضبوط کریے، اپنے کو مضبوط کریے۔ جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے کوئی آپ کو مضبوط نہیں کرے۔ اور مضبوط 2 چیز سے ہوں گے، منی پاور، مائنڈ پاور۔ اگر پتا چل جائے کہ ایک ضلع کے سارے شیعہ ایک جگہ ووٹ دیں گے تو سب آپ کے قدموں پہ آ کے گر جائے، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو بیچ دیا جاتا ہے لکھنؤ سے، دلی سے، بڑے بڑے شہروں سے۔ مگر یہ کیوں جا کے اپائنٹمنٹ نہیں لے پاتے؟ اس لیے کہ اب بیلٹ پیپر والا زمانہ نہیں ہے کہ سب میں ایک ملا دیا جائے اور آپ کہہ دیجئے کہ ہماری پوری قوم نے آپ کو ووٹ دے دیا۔ آج انہیں بوتھ کوئی خبر ہے کہ کس بوتھ پر کتنا ووٹ ملا ہے۔ اس لیے جب یہ امامے لگا کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صاحب پوری پارٹی نے آپ کو ووٹ دے دیا، تو مسکرا کے کہتے بڑا جھوٹا ہے یہ۔ اس لیے کہ ہم نے سروے کرا لیا ہے، 3% سے زیادہ یہاں شیعہ ووٹ ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
لہذا ہمارے ہاں لباس محترم ہوتا ہے. دنیا کو ہنسائیے نہیں. جہاں 1 لاکھ شیعہ ہیں کچھ ایسے گھر ہیں جہاں 100 گھر بھی شیعہ ہیں. شیعوں کا مذاق نہ اڑائیے. آپ ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, امامہ لگا کے بیٹھے, پالیٹک کا شوق ہے تو لباس رسول کو اتار دیجئے, اس کے بعد عام آدمیوں کی طرح سیاست کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی ہی سب کچھ ہو جائے, ہم مجلس بھی پڑھیں, ہم نکاح بھی پڑھیں, ہم مدرسہ بھی چلائیں, ہم سیاست بھی کریں, ہم کرمنل بھی ہو جائیں, اور ہم رائفل بھی چلائیں, ہم ریوالور بھی چلائیں, تو سب نہیں ہو سکتے. آپ جا کے دیکھیے سنیوں کے ہاں ہے, ان کے ہاں علماء اپنی قوم کے نوجوانوں کو پش کرتے. جو سیاست میں جانے والا ہے اس کو پش کر دیا, وہ سیاست میں چلا گیا. جو ادھر جانا اس کو ادھر, اور وہ جہاں گیا وہاں اس نے علماء کا بھوکال بنا دیا, اور پھر ان کے علماء کا احترام ہوتا. ہمارے یہاں ایک فیشن ہو گیا ہے. پہلے یہ فیشن تھا کہ ہم نجف سے پڑھ کے آئے, ہم قم سے پڑھ کے آئے, اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں, اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی کے شاگرد ان سے مل کے آئے. آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ اس کا ریٹ سب سے زیادہ ہے جو اپنے موبائل پہ دکھائے کہ ہماری فوٹو راجناتھ سنگھ کے ساتھ ہے, ہماری فوٹو مودی کے ساتھ ہے, ہماری فوٹو یوگی کے ساتھ ہے. کہاں پہ سماج جا رہا ہو, کہاں کا معاشرہ جا رہا ہے. اور آج تک کوئی ایک کام بتائیے کہ آپ نے قوم کے ساتھ کیا. قوم کا کوئی کام, اپنے مسائل تو آپ کے اتنے ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے, قوم کے مسائل کہاں سے حل کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا ایسا شیعوں کے سامنے کھائی نہ کھول دی جائے کہ پھر دوسری حکومت آئی یا کچھ آئی, یہ جمہوری ملک ہے تو ہم کچھ بھی کہتے رہے, ہماری کوئی بات نہ مانے, کوئی حکومت ہمارا ساتھ نہ دے گی, مارے جائیں گے, کچھ نہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور یہ سب غلط فہمیوں میں نہ آئیے. لہذا ہم اپنی بنیادی مسائل, اپنے معاملات کو حل کریں اور دور اندیشی سیاست جو اہل بیت نے بتائی اس پر عمل کریں, اور اپنے مذہب کو اور آزاداری کو سیاست سے بالکل الگ رکھیں. اس لیے کہ سب کے پاس ایم پیز ہیں, ایم ایل اے ہیں, پیسہ ہے, تعداد ہے, سب ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر بگڑ جائیں گے, ہمارے مسائل بگڑ جائیں گے تو حل نہیں ہو پائیں گے اور لوگ ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے, پھر آپ کچھ کرتے رہیے. لہذا وقار پیدا کریے. اور دوسری چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاص طور سے اس وقت بہت پیسہ آ رہا ہے شیعوں کے لیے کہ ان کی ترقی ہو, مسجدوں کے لیے, اداروں کے لیے, مگر کچھ لوگ جو قابض ہیں اور وہ اپنے ادارے بنا بنا کے, بینر دکھا دکھا کے وہ کر رہے ہیں. لہذا میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ اب ساری رپورٹیں اداروں کو بھیجیے کہ ہمارے یہاں یہ پروگرام ہوا, اس لیے کہ جب یہ بھیجیں تو دونوں ٹکرا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی پروگرام میں کسی دوسرے آدمی کا بینر آپ دیکھیے تو سمجھ جائیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے کہ وہ فوراً اس کی فوٹو کھینچ کر, اس کی رپورٹ اور گزارش بنا کر بھیجتا ہے کلچر ہاؤس, دفتر رہبری, نجفی ہاؤس, ورلڈ فیڈریشن, اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قوم کب بک گئی, کیا ہو رہا ہے. لہذا ان سارے حالات سے آگاہ ہوئیے اور ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا. بس یہ باتیں میں نے کوئی جذبات میں نہیں کی ہے, میں نے جان بوجھ کے کی ہے اور یہ چیزوں کو بھڑکایا جاتا. آج قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. یہ سازش ہے قوم کو 2 حصوں میں بانٹنے کی, اور یہ امریکہ, یہودی, وہابی, یہ لوگ کر رہے ہیں. 81 سے یہ سلسلہ چلا. پہلی میٹنگ شکاگو میں ہوئی, پھر واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی کہ شیعوں کو ختم کیا جائے. وہ اگر میں موضوع پڑھوں گا تو وقت بہت ہوگا, مجھے مصائب پر آنا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ دنیا کی ساری قومیں کے اوپر ہم مسلط ہو گئے, دنیا کی ساری قوموں پہ ہم قابض ہو گئے, مگر شیعہ قوم کے نہ عقائد پر ہم قابض ہوئے نہ مسلمات پہ قابض ہوئے. اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو شیعوں کے ہم مرجعیت ہے جو ان کو اپنی طرف کھینچ کے لاتی ہے اور مرجعیت ان کو بچائے ہوئے ہے. دوسرے ان کے ہاں آزاداری ہے. اس لیے کہ ہم دوسری قوموں میں جب کسی انگریز کا کردار پڑھتے ہیں تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, مگر شیعوں کے بچوں کے درمیان ہم کوئی بڑے سے بڑا کیریکٹر لاتے ہیں مگر شیعہ بچے متاثر نہیں ہوتے. اس لیے کہ سال بھر ان کے مجلسوں میں اہل بیت کا ذکر بیان ہوتا ہے اور اہل بیت کے سامنے جب کوئی کردار لاتے ہیں تو انہیں بونا دکھائی دیتا ہے. دوسرے ان کے ہم مرجعیت ہے
جو ان کو بچائے ہوئے ہیں. لہذا اگر شیعوں کو کمزور کرنا ہے